السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ معزز سامعین، یہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ہاں 14 اگست کے حوالے سے ابھی سے لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ 14 اگست کے حوالے سے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، خاص کر اگر یہ مقصد ہو کہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے اس کو پتہ ہو کہ پاکستان کیسے بنا اور کتنی قربانیاں دینی پڑی اور ہمارے بڑوں نے اس کے بنانے کے لیے کیا کیا کام انجام دیے۔ لہذا اس موقع پر خوشی منانا، مسرت کا اظہار کرنا، اس میں کوئی خرابی ممانعت نہیں ہے، اور اسلام ایسے موقعوں پر خوشی منانے سے منع بھی نہیں کرتا، بلکہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ خوشی کے منانے میں اللہ کی نافرمانی کا امتزاج نہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے یہ ہمیں ملک دیا ہے، خوشی کا اظہار کریں، لیکن خوشی ایسی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور دین اسلام تو لوگوں کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر کا قول جو ضرب المثل بن گیا ہے: من متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا۔ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، اگر کسی نے آزادی کی قیمت جاننی ہو تو مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور برما کے مسلمانوں سے پوچھے کہ کیا قیمت ہوتی ہے۔ اگر ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے آزاد نہ ہوتے تو یقین جانیے ہم پر کوئی ہندو وزیر اعظم اور شاید کوئی سکھ صدر مسلط ہوتا۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، خوشی بھی کریں، ساتھ شکر بھی کریں، اللہ کی نعمت کا شکر بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ یاد رکھیے، یہ آزادی ہمیں کوئی سونے کی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی گئی، اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں نے اس آزادی کے لیے جام شہادت نوش کیا، کئی ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر ذبح کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کئی پاک دامنوں نے نہروں میں چھلانگ لگا کر پاکستان کی قیمت ادا کی، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی خواتین بیوہ ہو گئیں۔ تو یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں مل گئی، اس پر بہت بڑی قربانی دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 لاکھ انسان قربان ہوئے تھے۔ ہمارا ملک 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیوں پر قائم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔
لیکن سوال یہ ہے جو میرا اصل پوائنٹ ہے، آزادی ہے کیا؟ کیا زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لینا، اس پر اپنا جھنڈا لگا دینا، کیا یہ آزادی ہے؟ یا یہ آزادی ہے کہ ایک بندہ یہ کہے میں تو بھائی آزاد ہوں، جو مرضی کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ ہمارے ایک طبقہ یہ کہتا ہے جب ہم لوگ کسی غلط کام سے روکا جائے بھائی آپ کیوں روکتے ہیں، میں تو آزاد ہوں۔ کیا یہ آزادی کا مفہوم ہے؟ بالکل یہی چیز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہی تھی۔ وہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ تو کیا کہا؟ اصلاتک تمنعک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب یہ ہمارے اپنے مال ہیں، جو ہم مرضی کریں تم کیوں روکتے ہو؟ ہماری مرضی چلے گی، ہمارے مال ہے، تم مت روکو ہمیں اس سے، ہم آزاد ہیں۔ اور بالکل یہی چیز فرعون نے کہی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف ان کی قوم کو بلایا، دعوت دی اور ظلم سے منع کیا، تو فرعون نے کیا کہا؟ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکما۔ اے لوگوں خبردار، یہ موسیٰ اور ہارون دو جادوگر ہیں جو تمہاری آزادی کو سلب کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری زمین پر مسلط ہونا چاہتے ہیں۔ بولا کیا مسلط ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو یہ آزادی کے سارے مفہوم ٹھیک نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جو مرضی کروں میں آزاد ہوں، یہ آزادی نہیں ہے۔ تو آزادی ہے کیا؟ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بدوی عام سا مسلمان آزادی کا مفہوم فارس کے جرنیل یا فوجی رستم کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہا ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے علاقے میں جہاد میں مشغول تھے تو رستم نے پیغام بھجوایا کہ ہمارے ہاں کوئی وفد بھجوائیں تاکہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی وفد بھیجا جائے۔ حضرت سعد نے چاہا کہ چند بڑے بڑے سمجھدار جرنیلوں کو بھیجا جائے تاکہ ان سے جا کر بات چیت کریں۔ ایک بدوی، ایک عام سا انسان، ربعی ابن عامر اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اے قائد یہ نہ کرنا، اگر آپ نے یہ کیا، ایک وفد بھیجا، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے، آپ اس طرح کریں صرف ایک بندہ بھیج دیں بس کافی ہے۔ اگر وفد بھیجیں گے تو وہ سمجھیں گے دیکھو جی ہماری بات کی بڑی اہمیت دی گئی ہے، وفد آ گیا ہمارے پاس، آپ اس طرح کریں صرف ایک بندہ بھیجیں۔ حضرت سعد نے فرمایا پھر تو ہی وہ بندہ ہے۔ ایک عام سادہ سا، کوئی جرنیل نہیں، کوئی بڑا معروف نہیں، عام انسان ہے۔ ادھر فارسیوں نے مسلمانوں کی وفد کے انتظار میں اپنی تیاری کر رکھی ہے، قلینیں بچھائی ہوئی ہیں، رستم کے لیے سونے کی چارپائی بچھا رکھی ہے تاکہ جب یہ لوگ آئیں گے تو اس سے متاثر ہوں گے، یہاں تو بہت بڑی حکومت ہے، بہت بڑا مال ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ یہی بدوی، یہی عام مسلمان ربعی ابن عامر یہ جا کے ان سے مذاکرات کرے گا۔ خچر پہ سوار ہوا، ہاتھ میں ایک سوٹی تھی جس کے نیچے لوہے کا ایک پتلا سا ڈنڈا بنا ہوا تھا جو زمین میں ایسے گاڑ دیتے تھے۔ اپنے خچر پر سوار ہوا، وہ ڈنڈا ساتھ لیا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور وہاں پہنچ گیا۔ جب وہاں گیا تو جو قلینیں بچھی ہوئی تھی نا ان پر جان بوجھ کر اپنے ڈنڈے سے یوں مارتا گیا، اور بہت ساری تو خرابی کر دی، تباہی کر دی، پھاڑ دی۔ اور جب اخیر میں پہنچا جہاں رستم بیٹھا ہوا تھا، وہاں وہ اپنا ڈنڈا ایسے گاڑا اور ساتھ اپنا کیا نام ہے وہ جو تھا آپ اپنا گزا جو بھی تھا اسے باندھ دیا، اور جا کر رستم کے ساتھ اس کی سونے کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایک عام مسلمان، اتنی ہمت۔ تو جو رستم کے ساتھی تھے انہوں نے کہا یہ کیوں بیٹھ گیا آ کر ہمارے قائد؟ انہوں نے کہا خاموش رہو، بیٹھنے دو، بات کرنے دو۔ اچھا یہ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ رستم نے کہا یار تم لوگ جو عرب کے جزیرہ میں تھے
تم غریب تھے، فقیر تھے، ہم تمہیں گندم بھیجا کیا کرتے تھے، تمہیں تمہاری ضروریات کی چیزیں بھیجا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نکل آئے ہو باہر؟ کیوں جنگ کرتے ہو؟ رستم نے ابن ربیع نے کیا جواب دیا سنیے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آزادی کی حقیقی تعریف ہے۔ انہوں نے کہا، ربیع نے کہا، اللہ ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ رستم، ہمیں اللہ نے نکالا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لے آئیں، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لے آئیں۔ وَمِن ضِيقِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور لوگوں کو من گھڑت دینوں کے جو ظلم ہے اس سے نکال کر اسلام کی عدل پر لے آئیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، اور جو لوگ تنگ ہیں یہاں پر، مالی لحاظ سے پریشان ہیں، ان کو یہاں سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لے آئیں۔ یہ وہ تعریف ہے جو ایک بدوی نے رستم کی مجلس سے بیان کی۔ پہلا جملہ، لنخرج من نشاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئیں۔ اور ہے بھی یہی تعریف، ہم کسی کے غلام نہ ہوں، صرف اللہ کے غلام ہوں، اللہ کے بندے ہوں، اللہ کی ماننے والے ہوں۔ تو یہ حقیقت آزادی ہے جس کو کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے، اور اگر مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ معزز سامعین، اصل آزادی وہ ہے کہ آدمی اپنے آزاد ملک میں سانس لے سکے اور اسلام کے سماجی، معاشرتی، معاشی نظام کے تحت اپنی زندگی گزار سکے اور اپنے اہداف اور مقاصد کو پورا کرنے میں خود مختار ہو، کسی کا آزاد نہ ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے طعام میں اور اپنے دفاع میں خود کفیل ہو، گندم کہیں اور صنعتی ہو، اپنی ہو، اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنا سامان ہو، کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ یہ حقیقت میں اصل آزادی ہے۔ معزز سامعین، یہ آزادی، اس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ محض جھنڈے لہرانے سے نہیں ہوتی۔ یہ آزادی، اس آزادی کے کچھ تقاضے ہیں، اس آزادی کے کچھ تقاضے ہیں۔ مثلا آزادی کا تقاضا ہے کہ اغیار کی کاسہ لیسی اور غلامانہ پالیسیوں کو چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ آزادی کا تقاضا ہے کہ وطن سے محبت اور وطن کی حفاظت میں جان اور تن قربان کر دیا جائے۔ آزادی کا تقاضا ہے کہ اس مملکت خدا داد کو، پاکستان کو عروج اور ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا جائے اور تجارت میں، حرفت میں، صنعت میں، زراعت میں خود کفیل کر دیا جائے۔ آزادی کا تقاضا ہے کہ ہم مذہبی، لسانی، گروہی اور علاقائی تعصب سے نکل کر اتحاد اور اتفاق کی طرف آئیں، اور یہی پاکستان کے بانیوں کا نعرہ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کی تحریک خلافت، قائد اعظم کے سیاسی نظریات، علامہ اقبال کے تصورات، 1940 کی قرارداد پاکستان، یہ تمام کا خلاصہ ہے کہ یہ قوم ہے، ایک امت ہے۔ پنجابی، بلوچی، سندھی اور پختون نہیں ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمیں ایک پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ معزز سامعین، آزادی کا تقاضا ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم اپنی زندگی اسلامی تصورات اور اصولوں کے مطابق گزاریں، اور قائد نے فرمایا تھا
کہ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ اب یہ پاکستانیوں پر فرض ہے کہ وہ اس ملک کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں۔ تو یہ وہ تقاضے ہیں جو پاکستان کو آگے لانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے لیے یہ ہمیں کرنے ہوں گے۔ معزز سامعین، بے شک آزادی حاصل کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یقین جانیے آزادی حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ آزادی کے بعد آزادی کی حفاظت کرنا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ قائد نے 22 فروری 1948 کو کہا تھا، ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی ہے، ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی ہے، لیکن اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیاد پر تعمیر کرنے کے لیے ابھی سنگین تر جنگ جاری ہے۔ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، اس آزادی کو محفوظ کرنے کے لیے ابھی ہماری جنگ جاری ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جن کو آزادی تو ملی لیکن وہ اس آزادی کو محفوظ نہ کر سکے، وہ ان سے چھین لی گئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قرآن کریم میں، ایک قوم کے بارے میں مثال دی قرآن نے، کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ ایک قوم کی مثال دی، ایک ملک کی مثال دی، وہاں پر بڑا امن تھا، بڑا پرسکون ملک تھا، رزق کی فراوانی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، ان لوگوں نے اس آزادی کی قدر نہ کی، اس اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اس نعمت کے بدلے میں، اس رزق کی فراوانی کے بدلے میں، اس امن کے بدلے میں اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب چکھایا والعیاذ باللہ۔ ایک اور قوم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ یمن میں ایک علاقہ ہے سبا، اس کی قوم کے ان کے بارے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو بہترین زمین دی، ہر طرف باغات تھے، پانی کی فراوانی تھی، بڑے پرسکون اور بڑے امن میں رہ رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی اس نعمت اور اس آزادی کی قدر نہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سیلاب بھیجا، سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، ایک عہد کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور فرمایا تھا اگر تم نے اس میثاق کی پابندی کی تو میری معیت، میری مدد، میری نصر تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر قرآن نے اس میثاق کے بعد دفعات بیان کیے، وہ کن چیزوں پر تھا؟ تو قرآن نے کہا ہے لا تعبدون الا اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ دوسری، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کرنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، بے ایمانی نہ کرنا، فریب نہ کرنا۔ تیسری بات، لتبینہ للناس ولا تکتمونہ، یہ تمہارے پاس اللہ نے حق بھیجا ہے، تورات بھیجی ہے، علم دیا ہے، اس کو چھپانا نہیں، لوگوں کو بتانا ہے۔ اگلی بات، لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا کسی کو ناحق طور پر۔ اگلی بات، اللہ تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر جھوٹ نہیں بولنا، حق بات کرنی ہے، اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرنی۔ یہ وہ چند دفعات ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے میثاق اور عہد میں طے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم نے اس میثاق کی پابندی کی، اس کے مطابق تم نے عمل کیا، پھر کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میرا وعدہ ہے اس کے بدلے میں
میں تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں سکون بھری زندگی عطا کروں گا، اور آخرت میں تم کو جنت نصیب کروں گا۔ یہ میثاق تھا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل نے یہ عہد توڑ ڈالا، یہ میثاق توڑ ڈالا، اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کو قتل کیا، تورات کو تورات میں تحریف کر دی، تغییر کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کیا لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ذلت اور رسوائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، یہاں تک کہ کوئی حق کی بات، کوئی نصیحت ان پہ اثر ہی نہ کرے۔ معزز سامعین، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بانیان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، جس طرح کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، ایک میثاق کیا تھا، اے اللہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا عطا فرما، ہم اس پر اسلام کو نافذ کر کے دنیا کے سامنے اس کی مثال پیش کریں گے۔ اللہ نے وہ ٹکڑا عطا فرما دیا جس کا نام پاکستان ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے بھی بنو اسرائیل کی طرح عہد شکنی کی، ہم نے اس عہد پیما کا جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس کا پاس نہ رکھا، اور ہم نے بھی بجائے کہ اس کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے، ہم نے اس عہد کو پورا نہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے ہم مسلسل مسائل کی دلدل میں پھنستے گئے، دل پتھر ہو گئے، سینہ بنجر ہو گئے، اور کوئی بات، کوئی نصیحت اثر نہ کرنے لگی۔ میرے بھائیوں، ذرا غور تو کریں، یہ جو آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اقتصادی حالات بڑے خراب ہیں، سیکورٹی حالات بڑے خراب ہیں، کیا یہ اس عہد کی بدشکنی کی وجہ سے اللہ کی سزا تو نہیں ہے؟ کیا یہ اس عہد کی بدشکنی کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے، کیا یہ اللہ کی طرف سے سزا تو نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ معزز سامعین، ذرا اس عہد و میثاق جو ہمارے بڑوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، ذرا اس کو یاد تو کریں۔ وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا، وطن کی خاطر جیے مریں گے، یہ طے ہوا تھا، خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے خدا کی احکام پر چلیں گے، یہ طے ہوا تھا، بغیر تخصیص پست و بالا ہر ایک مقام دیے عدل کے جلیں گے، یہ طے ہوا تھا، تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ تو یہ وہ عہد میثاق جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اور جس کو ہم نے پورا نہ کیا، یہ اس کی چند دفعات ہیں۔ معزز سامعین، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ یہاں جاگیرداروں کی جاگیرداریں محفوظ ہو جائیں، اور نہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں بڑے بڑے محلات اور کوٹھیاں تعمیر ہو جائیں، اور نہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں بڑی بڑی عالی شان عبادت گاہیں بنا لی جائیں۔ دیکھو، ہندوستان میں پاکستان سے بننے سے پہلے، اور شاید آج بھی، مسلمانوں کو کوئی بندہ نماز سے روزے سے نہیں روکتا۔ ہم جب آزاد نہیں تھے تو پھر بھی ہم روزے میں، نماز میں، عبادتوں میں آزاد تھے، اور شاید آج بھی ہندوستان کے مسلمان اگر ایوریج دیکھی جائے تو نماز کے حوالے سے ان کی تعداد پاکستانی مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ میں مسجدوں کے بنانے سے نہیں روک رہا، جہاں ضرورت ہے وہاں بننی چاہیے، لیکن یاد رکھیں مساجد آزادی کی علامت نہیں ہے، مساجد آزادی کی علامت نہیں ہے۔ دنیا جہاں میں مسجدیں ہیں، امریکہ میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، یورپ میں ہیں، کہاں نہیں ہیں، لیکن مسجدوں میں جانا، نماز پڑھنا، مسجدوں کا تعمیر کرنا، یہ آزادی کی علامت نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا،
ملا کو جو ہند میں ہے سردے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سردے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ معزز سامعین، یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم اسلامی تہذیب و ثقافت، معاشرت اور معیشت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ علامہ اقبال قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے آزادی کے لیے ہندوؤں سے لڑتے رہے، لیکن جب ہندوؤں سے مایوس ہو گئے تو لندن چلے گئے۔ 1932 میں علامہ اقبال لندن گئے اور قائد کو اس بات پر قائل کیا کہ واپس آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کریں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم آئے تو مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ایک شرط پر بیان کرتا ہوں کہ میری زندگی میں وہ آپ ظاہر نہیں کریں گے۔ کیا خواب تھا؟ کہ میں نے لندن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے، مجھے آپ نے فرمایا کہ محمد علی جناح ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی خدمت کرو۔ قائد اعظم 1937 میں واپس آ گئے۔ 1937 سے لے کر 10 سال تک، 1947 تک قائد اعظم 10 سال تک قائد اعظم نے جو اسلام کا راگ الاپا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا دستور، ہمارے قوانین، ہمارے اصول، یہ ساری چیزیں جو اسلام کے ضوابط ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ان پر انہوں نے بات کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا رول قانون کیا ہوگا، پاکستان کا قانون کیا ہوگا، تو فرمایا وہ تو 1400 سال پہلے متعین ہو چکا ہے، وہ تو 1400 سال پہلے متعین ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں اسلام کا اجتماعی نظام عدل قائم کیا جائے گا۔ وہ نظام جس میں ایک بندہ کھڑے ہو کر خلیفہ کو ٹوک دے اور کہے تمہاری بات نہیں سنتے، ہمیں پہلے بتائیے تم نے کرتا کہاں سے حاصل کیا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کرتا کہاں سے آیا ہے۔ وہ نظام عدل جس میں ایک خاتون کھڑی ہو کر کہے عمر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے مہر کی رقم کو متعین کرو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَآتُوهُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، بڑی سے بڑی رقم دے سکتے ہو اور تم متعین کر رہے ہو۔ تو کیا فرمایا؟ عمر کو ایک خاتون نے اسلام سکھا دیا اور آرڈر واپس لے لیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام کا اجتماعی نظام عدل ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا، اور جس کی تلاش کے لیے انسانیت نے کئی تجربے کیے، کئی چھلانگیں لگائیں۔ ملوکیت ختم ہوئی تو آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، نام نہاد جمہوریت آ گئی۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر اس سے بڑی لعنت ثابت ہوئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار مسلط ہو گیا، کیونکہ وہ نظام عدل جسے دیکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈیم سو گئے، بھول گئے۔ ارے یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہم نے دنیا کو پیش کرنا تھا، پاکستان تو بنا ہی اس لیے تھا۔ لیکن صورتحال مزید بگڑ گئی اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی رہی، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں، لیکن افسوس کہ ہم نے اس تنبیہ کو نہ سمجھا۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ آؤ، سمجھ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ لیکن ہم ایسی ضدی قوم ہیں کہ جو گھنٹیاں اللہ بجا رہا ہے،
जो तंबीह अल्लाह कर रहा है उस पर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा। याद रखें, हालात बड़े ख़राब हैं। मैं मायूस नहीं करना चाहता, मगर धोखे में भी नहीं रखना चाहता। अल्लाह ताला के साथ किसी की रिश्तेदारी नहीं है। अगर हमने अपनी रवश तब्दील न की तो कुरान अपना कानून नाफिज कर देगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अगर तुमने अपनी रवश तब्दील न की तो अल्लाह तुम्हें उखाड़ फेंकेगा, कोई और कौम लेके आ जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अगर हम ठीक हो जाएं, तौबा कर लें और इस्लाम का निज़ाम इज्तिमाई अदल कायम कर लें और अपने आप अपने अहवाल को दुरुस्त कर लें तो कोई बाइज़ नहीं कि हमारी तमाम परेशानियाँ मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के दुनिया के जैसी कोई मिसाल न हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औज कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह वअशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इहतना बिहदिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, यक़ूलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। इबादल्लाह, यहतफ़िलुल मुस्लिमून फ़ी हाज़िल अय्याम फ़ी हाज़ल बलद यहतफ़िलून بعيد استقلالهم عن الأنجليز والهندوس وإنشاء دولتهم المستقلة في جنوب آسيا على أساس أن المسلمين هم شعب منفصل عن الهندوس ولا يمكن التعايش معهم ولا يمكن أن يعيشوا معهم كالاصدقاء أو إخوان، فلا بد أن يكون لهم وطن مستقل حتى يحموا شخصيتهم الدينية، ثقافتهم الربانية وحضارتهم الإسلامية. ولتحقيق هذا الهدف مد العلامة محمد إقبال ومولانا شبير أحمد عثماني وغيرهما من المفكرين مدوا بالغذاء الروحي، واستطاع القائد محمد علي جناح أن ينظم المسلمين على هذا الأساس حتى تحقق لهم ذلك. إخوة الإيمان، إذا كان الهدف من إنشاء باكستان هو تحقيق تطبيق الإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية والحرية والسيادة والأمن والاستقرار، فلا بد من العمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف، والطريق ما زال صعبا شاقا طويلا لتحقيق هذه المطالب. إخوة الإيمان، إن الاستقلال الحقيقي ليس هو رفع قطعة من القماش مرسوم عليها علم بلد ما، بل هو في تحقيق أهدافه ومقاصده وامتلاك قراراته وسيادته. إنه يا عباد الله لا استقلال ولا حرية إلا مع السيادة، ولا سيادة إلا بتحقيق عبودية الله تبارك وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا استقلال إلا مع العلم والمعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق،
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لا استقلال إلا مع الصناعة والحرفة، وقد أنزل الله في ذلك سورة تتلى إلى يوم القيامة، سورة الحديد. إنه لا استقلال يا عباد الله إلا بتملك أسباب الرزق، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق عبودية الله تعالى والعمل الجاد. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنه لا استقلال يا عباد الله إلا مع الأمن ولا أمن إلا مع الإيمان. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا استقلال إلا بنصرة الله، ولا تأتي نصرة الله إلا بنصرة دين الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم. إنه لا استقلال يا عباد الله إلا بإعداد القوة الكافية لإرهاب العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إنه لا استقلال إلا مع العمل الجاد والسعي الحثيث، وذلك على الاكتفاء الذاتي في كل شيء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إنه لا استقلال يا عباد الله ولا حرية إلا مع العدل. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لا استقلال ولا حرية إلا بتحقيق الحياة الطيبة. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إخوة الإيمان، هذه بعض عناصر الاستقلال الحقيقي التي يحتاج إليها المسلمون. فيا ترى هل قمنا بتحقيق هذه الأهداف؟ مجرد سؤال قد يجيب عليه المستقبل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، إذا حققنا هذه العناصر وهذه الأهداف وحققنا العبودية لله تبارك وتعالى، فإننا نحصل على معية الله تبارك وتعالى. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. والمراد من المعية هنا المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إخوة الإيمان، إن إحساس المؤمن بمعية الله وإن يقينه أن الله تبارك وتعالى معه، يسمعه إذا شكى ويجيبه إذا دعا، ويأخذ بيده إذا كبى، ويمده إذا هوى، ويعينه إذا اشتكى، ويجيبه إذا نادى، وينصره في الآخرة والدنيا، لإحساس عظيم. إذن فمن كان الله تبارك وتعالى معه فلا شيء ضده، فلا يحزن ولا يقلق ولا ييأس ولا يقنط، لأن الله تبارك وتعالى معه. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين. فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن آله الطيبين الطاهرين،
وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا وعينا ومؤيدا وناصرا وحافظا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.